ایک دلجمعی کے ساتھ، ایک سوئی کے ساتھ، حصول ثواب کی نیت سے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، الہ العالمین تو ان کی حاضری کو قبول فرما۔ ان کے لیے یہ پروگرام جہنم سے نجات کا ذریعہ اور جنت الفردوس میں داخلے کا سبب بنا، آمین۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ دیا، بڑی عزت کی، بڑی تکریم کی۔ آپ دوسرے مذہب، دوسرے مکتب فکر اور دوسری شریعت کے ماننے والوں کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت ان کے گھر کی نوکرانی اور مزدوری کرنے والی ایک خاص عورت بن کر کے رہ گئی۔ لیکن اسلام جب اللہ رب العالمین نے اس کی نشر و ارشاد فرمائی نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو عورت کا ایک خاص مقام، خاص مرتبہ بیان کیا قرآن اور حدیث کے اندر۔ آپ جب آج سے 1400 سال پہلے کا محاسبہ کریں گے، آج سے 1400 سال پہلے کی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، حدیث نبویہ کا مطالعہ کریں گے، تو 1400 سال پہلے کفار مکہ ان عورتوں کے ساتھ سلوک کیسا کرتے تھے، ویوہار کیسا کرتے تھے، ان کا مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، آپ کو پتا چلے گا۔ ایک آیت کریمہ سے میں 1400 سال پہلے واقعے کی کچھ کڑی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ زمانے جاہلیت میں جب ہم کسی کے یہاں لڑکے کی پرورش کر، لڑکے کی پیدائش ہوتی تھی، کسی کو بچی دیتے تھے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، زمانے جاہلیت میں جب ہم کسی کو لڑکے کی بشارت دیتے تھے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، کالا ہو جاتا تھا، بلیک ہو جاتا تھا، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ، وہ آدمی دل ہی دل میں سوچنے لگتا تھا، آیا یہ خبر میں سماج میں بتاؤں کہ نہ بتاؤں، معاشرے میں بتاؤں کہ نہ بتاؤں۔ وہ اپنے دل میں کوسنے لگتا تھا اور سماج اور معاشرے کو چہرہ نہیں دکھاتا تھا، وہ سوچتا تھا أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، وہ یہ سوچتا تھا کہ میں اس لڑکی کو زندہ رکھوں اس دنیا کے اندر، کہ اس کو زمین کے اندر درگور کر دوں، میں اس لڑکی کو زندہ رکھوں کہ اس کو مار دوں۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگتا تھا۔ اس بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے اس کا دل اور اس کا چہرہ جو سیاہ ہو جاتا تھا، اپنے آپ کو سماج اور معاشرے سے چھپانے لگتا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے، زمانے جاہلیت میں جب کسی کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہو جایا کرتی تھی، اگر وہ اس لڑکی کو زندہ رکھتے تھے تو اونی جبہ پہنا کر کے اس کو بھیڑ بکری چرانے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے، اور اگر اس لڑکی کو مارنا چاہتے تھے تو جب لڑکی 4 یا 5 سال کی عمر کو پہنچتی تھی، اس کی ماں سے کہتے تھے کہ اس کو میں اس کے ننھال لے کر کے جانا چاہتا ہوں، اس کو میں اس کے ننھال لے کر کے جانا چاہتا ہوں، لہٰذا تم اس کو اچھا لباس پہناؤ، میں اس کو اس کے ننھال لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ جب اس بچی کو اچھا لباس پہنا دیا جاتا تھا، وہ آدمی اس کو لے کر کے گھر سے نکل جاتا تھا اور آلریڈی پہلے سے ہی اس میں جنگل کے اندر گڈھا کھود کے رکھتا تھا، جو کہ وہ اس گڈھے کے قریب پہنچتا تھا اور وہ بچے سے کہتا تھا، اے بیٹی تو اس گڈھے کے اندر دیکھ۔ جیسے کہ بیٹی گڈھے کے اندر دیکھتی تھی، وہ آدمی اس کو اس میں دھکا دے کر کے اس کو اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا تھا اور زندہ زمین کے اندر دور کر دیتا تھا۔ میرے بھائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے میرے رب نے جب دین کی نشر و اشاعت فرمائی، محمد رسول اللہ نے اسی مکہ کی گلیوں کے اندر یہ فرمان جاری کر دیا، یہ آرڈر جاری کر دیا، جس طرح سے چوری کرنا حرام، ڈاکہ ڈالنا حرام، زناکاری کرنا حرام، شراب پینا حرام، محمد رسول اللہ نے کہا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات وبعد البنات۔ اے کفار سن لو، اے مشرکو سن لو، اے دنیا والو سن لو، ان اللہ
کان میں شریعت کا فتویٰ لگ چکا، رب کی جانب سے آگے آ چکا، یہ حرام کام گئے، یہ غلط کام گئے۔ وَوَعَدَ الْبَنَاتِ، اور جس طرح سے تم بچیوں کو زندہ کر غور کر دیتے ہو، یہ حرام کام گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حرام کا فتویٰ لگا دیا۔ یہی نہیں بلکہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو عورتوں سے بچیوں کی پیدائش سے بھاگتے تھے ان کو بشارت دے دی، من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار۔ اے لوگوں، سماج آج بچیوں کی پیدائش سے بھاگتا ہے۔ اگر کسی کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہو جاتی ہے، اگر کسی یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے باپ کا چہرہ بن جاتا ہے میرے بھائی۔ اس کا باپ سماج کے اندر کئی دنوں تک اپنا منہ نہیں دکھاتا، بیوی کو کوستا ہے، مارتا ہے، اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ یہی نہیں میرے بھائی، اس بچے کے ساتھ، اس لڑکے کے ساتھ اس لڑکے کی ماں بھی اس کو کوستی ہے، اس کی بہن بھی اس کو کوستی ہے، اور اس کے دل میں یہ احساس نہیں ہوتا، وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتی کہ میں بھی ایک عورت ہوں، ایک لڑکی ہوں، ایک بچی۔ آج سماج کا معاملہ یہ ہو چکا۔ نبی گرامی نے کیا فرمایا میرے بھائی؟ من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار۔ اے لوگوں، اگر کسی کو لڑکی کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا، پریشانی میں ڈالا گیا، تکلیف میں ڈالا گیا، مصیبت میں ڈالا گیا، آزمایا گیا، روزی کو تنگ کر کے، اذیت دے کر کے، پریشانی اور تکلیف میں اس کو آزمایا گیا، پریشانی اور تکلیف دے کر کے، من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن، لیکن اس پریشانی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بھی اس کی پرورش اچھی طریقے سے کرے۔ پریشانی آئی، تکلیف آئی بیٹی کی وجہ سے، پیسہ لیے، روپیہ لیے، مال لیے کہ اس کی پرورش کر سکے، اس کو کپڑا دلا سکے، لیکن پھر بھی وہ اوور ٹائم کر کے اپنی بچی کی پرورش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار۔ اچھی طریقے سے پھر بھی پرورش کرتا ہے، نبی گرامی نے فرمایا وہ لڑکی اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائے گی، جہنم میں سے جانے کا، روکنے کا راستہ بن جائے گی وہ بچی۔ فاحسن، ہر قسم کی اچھائی کرتا ہے، اس کی پرورش اچھی کرتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام انتظام اچھی طریقے سے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچی جہنم سے پردہ بن جائے گی۔ آج سماج بچیوں کی پیدائش پر میرے بھائی اور دوستوں منہ بناتا ہے، اتراتا ہے، سماج سے، معاشرے سے اپنے چہرے کو چھپاتا ہے۔ نبی گرامی نے فرمایا وہ بچی بڑی ہو گئی، تم نے اس کی اچھی طرح سے تربیت کر دی، شادی کر دی ایک اچھے خاوند کو دیکھ کر کے، کل کو بچی قیامت کے دن جہنم سے تمہارے لیے پردہ بن جائے گی، اور جہنم سے نہ جانے کا سبب و ذریعہ بن جائے گی وہ بچی میرے بھائی اور دوستوں۔ اور آگے بڑھیے، اتنی بڑی فضیلت بیان کی میرے بھائی اور دوستوں نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کی پرورش پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا بہوا وزم اصابعہ۔ اے لوگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے یہاں دو لڑکی پیدا ہو گئی، اس نے ان دونوں لڑکیوں کی اچھی طریقے سے پرورش کر دی، حتی تبلغا جاء یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ ایسے رہے گا میرے ساتھ، قیامت کے دن وہ اس طرح سے آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں، بالکل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے رہے گا۔ نبی کا ساتھ چاہتے ہو، نبی کا ساتھی بننا چاہتے ہو، میرے بھائی اور دوستوں اپنی بچیوں کی پرورش اچھی طریقے سے کرو، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام اچھی طریقے سے کرو، ان کی تربیت پر توجہ دو۔ اگر نبی کا ساتھی بننا چاہتے ہو قیامت کے دن، جہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نفسی نفسا کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا بھائی سے بھاگے گا، یہاں تک کہ بیٹی باپ سے بھاگے گی، بیوی اپنی شوہر سے بھاگے گی۔ ایسے وقت میں، ایسے عالم میں تمہارا ساتھی اگر چاہتے ہو کہ نبی
نبی گرامی بنے تو اپنی بچیوں کی پرورش اچھی طریقے سے کرو میرے بھائیوں اور دوستوں. یہی نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عورت اگر ماں ہو تو اس کا مقام کیا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں. ایک صحابی رسول آتے ہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے نبی میرے حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں گا، کس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا برتاؤ کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قال امک، تو اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. دوبارہ صحابی نے وہی سوال کیا، دوبارہ اللہ کے نبی نے وہی جواب دیا. 3 بار کنٹینیو صحابی رسول نے یہی سوال کیا. اللہ کے نبی نے بار بار کہا قال امک قال امک. تمہارے حسن سلوک کا اچھا سلوک کرنے کی بہترین جو ہے اگر کوئی ہے اس دنیا کے اندر تمہاری ماں ہے، تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. عورت اگر ماں ہو تو اسلام نے وہ مقام دیا میرے بھائی. چوتھی مرتبہ جا کر کے اللہ کے نبی نے باپ کا تذکرہ کیا اور اٹھایا قرآن مقدس کو. 15ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا وَقَصَارَكُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِوَالِدَيْنِ کا ذکر کیا، ماں کا تذکرہ کیا. خصوصی طور پر قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا 21ویں پارے کے اندر سورہ لقمان میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اللہ نے فرمایا تمہاری ماں نے مشقت سے مشقت، پریشانی پہ پریشانی اٹھا کر کے تم کو اس دنیا کے اندر چلا، یہاں تک کہ کہا أَنِ اشْكُرْ لِي، میری شکر گزاری کراؤ. تو اپنی ماں کی اپنے باپ کی شکر گزاری کر، یہ ماں کا مقام ہے. اگر عورت ماں ہو تو اس کا مقام یہ ہے میرے بھائی. اسلام نے اتنا بڑا مقام دے دیا. آئیے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. عورت اگر بیوی ہو تو اس کا مقام کیا ہے؟ عورت اگر بیوی ہو تو اس کا مقام کیا ہے؟ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر اس کی شادی کی جائے گی تو بغیر اس کی اجازت سے نہیں کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح البکر حتی تستعمر، لا تنکح الائم حتی تستعمر ولا تنکح البکر حتی تستاذن، کہ کسی باقرہ لڑکی کی شادی، کنواری لڑکی کی شادی بغیر اس کی اجازت سے نہ کیا کرو. اچھا ایک نقطہ یہاں پر اور نوٹ کر لیجئے. آج کل ہمارے نوجوانوں کا یہ ذہن بن چکا ہے، یہ نظریہ بن چکا ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، خاص طور سے لڑکیوں کا بھی، کہ ہم اپنے پسند سے کسی لڑکے کا چوائس کریں گے، انتخاب کریں گے غلط طریقے سے اور اپنے باپ کے سامنے جا کر کے رکھ دیں گے اور باپ کو اسی سے شادی کرنی پڑے گی. سماج کے اندر عام ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا سماج اس برائی میں، اس گناہ میں لطبت ہے ملا ہوا. عزیزان گرامی قدر، یہاں اجازت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کسی غیر محرم سے بات کرو، آپ کسی ایسی لڑکی سے بات کرو جس کو دیکھنا شریعت نے حرام کر دیا، آپ کسی ایسے لڑکے سے چیٹنگ کرو، بات کرو، ویڈیو کال کرو جس کی شریعت نے جس کو دیکھنا منع کیا، جس سے نظریں ملانا منع کر دیا آپ کو، اس سے آپ اپنی جسم کی نمائش کرو، اپنی آنکھوں کا دیدار کرو، اس سے چہرے کا دیدار کرو. کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ کام جائز ہے؟ کیا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ اگر شریعت نے اس کی اجازت دی ہے تو وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّىٰ تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّىٰ تُسْتَأْذَنَ، یعنی تم اپنی مرضی کی ہو، جس سے تم شادی کرنا چاہتی ہو جاؤ لے آؤ، اپنے باپ کے سامنے رکھ دو، تمہارا باپ تیار ہو جائے گا. لیکن اگر شریعت نے غیر محرم سے بات کرنا حرام کیا ہے تو یہ اجازت بالکل تم کو جائز نہیں ہے کہ تم کسی غیر محرم سے بات کرو. اور اجازت کا مطلب یہ سمجھو کہ میں کسی بھی لڑکے سے بات کروں اور اپنے باپ کے سامنے جا کر کے کہہ دوں کہ والد محترم میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے. اجازت کا مطلب یہ ہے کہ باپ اگر کسی چھواری لڑکے سے شادی کرے، شرابی لڑکے سے شادی کرے، کبابی لڑکے سے شادی کرے تو لڑکی وہاں لڑکی کو اعتراض ہونا چاہیے. اگر باپ کو اچھا رشتہ دیکھے، اچھے لڑکے کا انتخاب کرے جو پڑھا لکھا ہو، دیندار ہو، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہو، حلال روزی کمانے والا ہو، آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے باپ کی بات کو ٹال نہیں سکتے ہیں. میں ایک واقعہ اس روشنی میں بتا کر کے جو اپنی بات کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک بہت بڑے سیٹ کی شادی ہو رہی تھی، بہت بڑے سیٹ کی شادی ہو رہی تھی. جلدی ابھی میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ وقت بھی کم ہے. اس سیٹ نے ان کی بچی جو ہے جامعہ منصورہ مالیگاؤں منصورہ کے اندر ان کی بچی پڑھی. ان کے استاد محترم بھی غالباً اس شادی کے اندر تشریف لے کر کے آئے تھے.
لڑکا بڑا پیسے والا، بڑا مالدار، بڑا امیر کبیر گھرانے کا، لڑکی جامعہ منصورہ کے اندر پڑھنے والی، اہل حدیث ادارے میں پڑھنے والی، قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے والی لڑکی، اس کے باپ نے شادی کی، اس کے باپ نے شادی کی، اور شادی کے دن اس لڑکی کو پتا چلا کہ لڑکا جو ہے یہ کون ہے، کسی اور مسلک کا ہے، کسی اور مسلک کا ہے۔ لڑکی نے کیا کیا بتایا آپ کو؟ شادی کے دن ہی شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کے استاد محترم بھی اس شادی کے اندر تشریف لے کر کے آئے سے اس شادی میں، انہوں نے کہا بیٹا معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اتنی اچھی تھی پڑھنے میں، اتنی بہترین تھی، اتنی سمجھدار تھی، ریزن اور کارن کیا ہے کہ شادی سے انکار کیوں کر دیا؟ امیر غریب گھرانے کا لڑکا ہے۔ تو لڑکی نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ یہ لڑکا گھر جائے گا تو دوسری نکاح کرے گا، یہ نکاح اس کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، یہ اس مسلک کی نکاح نہیں مانے گا، یہ گھر جائے گا تو دوسرا نکاح کرے گا، اس لیے میں اس شادی کو منع کر رہی ہوں۔ اور میں آپ سے میری قرآن اور حدیث کی تعلیم و تربیت کو ہم نے پڑھا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہماری شریعت کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر جائز نہیں، اور دوسرے مسلک کا ماننے والا ہے میں اس سے شادی نہیں کروں۔ ہماری مائیں اور بہنیں تب اس طرح کے اخلاق کو اپنی زندگیوں کے اندر رائج و سائج کریں گی، تب ایسی چوائس کریں گی کہ باپ ہر کسی ایسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے جو وہ جواری ہو، شرابی ہو، کسی اور دین اور مذہب اور مسلک کا ماننے والا ہو، بچیاں وہاں نہیں آپشن لیتی ہیں، بلکہ ایسی جگہوں کا وہ انتخاب کرتی ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے، اور غیر محرموں سے چیٹنگ کرتی ہیں۔ تو میں اس حدیث کا ذکر کر رہا تھا، اس حدیث کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی باقرہ لڑکی کی شادی بغیر اس کی اجازت سے کی جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے غیر محرم کا انتخاب کر لو اور جب شادی کا وقت آئے تو اپنے باپ کے سامنے آ کر کے رکھ دو کہ میں اس سے شادی کروں گی، بالکل اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ عورت اگر بیوی ہو تو اس کا مقام یہ ہے، عورت اگر بیوی ہو تو اس کا مقام یہ ہے کہ اگر آپ شادی کرو تو بغیر اس کے مہر کی ادائیگی سے اس کی شادی نہیں کر سکتے۔ اللہ قرآن مقدس کے اندر حکم دے رہا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کے مہر راضی خوشی دے دیا کرو۔ اہل علم کی ایک لمبی چوڑی جماعت یہاں بیٹھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کی چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر امر کے صیغے کا استعمال کیا، یعنی حکم دیا، آرڈر دیا گئے آپ جب شادی کرو تو ان کے مہر دو، یعنی دینا ہے آپ کے اوپر فرض ہے مہر کو دینا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی وجہ ہے، کوئی پریشانی ہے، بعض لوگ یہ بنا لیتے ہیں کہتے بعد میں دیں گے، کہتے ہیں بعد میں دیں گے، بلکہ شادی کے اندر کیا ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت اگر تم استطاعت ہو جاؤ، کمائے کھائے لگ جاؤ، بالکل استطاعت والے بن جاؤ، اپنی بیوی کو کما لو، کھلا لو اچھی طریقے سے، تب تم شادی کرو۔ بعض لوگ تو ایسا ہے ٹار بٹا مار دیتے ہیں، مہر دیتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں بعد میں دیں گے، سارا سال گزر جاتی ہے، وہ عورت و بچی بیچاری صبر کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ اپنی زندگی اس گھر میں گزار لیتی ہے، پوری زندگی بیت جاتی ہے لیکن اس کو مہر نہیں ملتا، اور بڑی شان و شوکت سے کہتا ہے تجھ کو میں کھلاتا ہوں، گوشت کھلاتا ہوں، مٹن کھلاتا ہوں، یہ کھلاتا وہ پلاتا، یہ پہلاتا، یہاں گھماتا۔ اس سے کہنے سے بالکل آپ کو چھٹکارا نہیں ہے۔ وآتوا النساء، آپ کو دینا ہے، فرض ہے آپ کے اوپر، آرڈر دیا گیا ہے۔ عورت اگر بیوی ہو تو اس کا مقام یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی نہیں زمانے جاہلیت کے اندر عورت وراثت سے محروم رہ جاتی تھی، صرف اور صرف مردوں کو وراثت کا پراپرٹی کا ذمہ دار بنایا جاتا تھا، لیکن اسلام آیا، شریعت آیا، محمد رسول اللہ کا قوانین آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے کہا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما قل منه وكثر نصیبا مفروضا، کہ اے لوگوں جس طرح سے مرد جو ہے اپنے رشتے دار، اپنے ماں باپ کی پراپرٹی میں رشتے دار شریک بنتا ہے، اسی طرح سے عورت بھی تمہاری پراپرٹی، ماں کی پراپرٹی، باپ کی پراپرٹی میں، اپنے قریبی رشتے داروں کی پراپرٹی میں شریک ہوگی، حصے دار بنے گی، اگرچہ کم بنے گی، اس کا حصہ کم ہے لیکن وہ حصے دار و شریک بنے گی۔ زمانے جاہلیت کے اندر کوئی عزت نہیں تھا، کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں تھا، ان کو جیسے مرضی چاہتے تھے ان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، جیسے مرضی چاہتے تھے ان کو طلاق دے دیتے تھے، ایک ایک عورتوں کے ساتھ کئی لوگوں کا سمبند ہوا کرتا تھا اور یہ پتہ نہیں لگا پایا جاتا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ یہ مقام تھا میرے بھائی اور دوستوں عورت کا، یہ مرتبہ تھا عورت کا 1400 سال پہلے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، عورت کو گھر کی مالکن بنا دیا، عورت کو گھر کا ایک اہم فرد، گھر کا ایک اہم ستون، گھر کا ایک اہم پلر بنا دیا میرے بھائی اور دوستوں۔ اگر آپ کے گھر میں عورت نہ ہو آپ کا گھر نہیں چل سکتا ہے، اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیوی نہ ہو آپ سکون کے ساتھ
ساتھ زندگی نہیں اختیار کر سکتے ہیں، آپ سکون کے ساتھ زندگی گزر بسر نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو مقام دے دیا میرے بھائی اور دوستوں۔ اسلام چاہتا کیا ہے آپ سے؟ اسلام ان ماں اور بہنوں سے چاہتا کیا ہے؟ کچھ نہیں چاہتا ہے، بلکہ ان کی عزت کی خاطر، ان کی عزت و حفاظت کی خاطر، ان کے غیر محرموں کو نظر سے بچانے کے لیے، ان کو غیر محرموں سے، بدو قسم سے اور بداخلاق قسم کے لوگوں سے، نظروں سے ان کو بچانے کے لیے اسلام نے کچھ قوانین بنائے میرے بھائی، کچھ اصول بنائے میرے بھائی، کچھ ثوابت بنائے میرے بھائی، تاکہ ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی گھر میں رہ کر کے عزت کے ساتھ زندگی گزارے، اس کو کسی طرح سے تکلیف نہ ہو، اس کو کسی طرح سے اذیت نہ ہو، غیر محرموں کی نظر نہ پڑے، چوراہے پر، سڑک پر اور گاؤں کے اندر، گلیوں کے اندر، دکان و مکان میں ہماری کسی بہن کی، کسی بیٹی کی عزت و آبرو کی باتیں نہ ہو، اس کے بارے میں چرچائیں نہ چل رہی ہو، اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں نہ کی جائے۔ اس لیے اسلام نے کچھ قوانین بنائے، کچھ اصول ثوابت بنائے۔ اس میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ عورت کو کیا ہے کہ گھروں کے اندر استقرار کے ساتھ رہے، وہ کرنا فی بیوتکن، عورت کو چاہیے کہ وہ گھروں میں ٹک کر کے رہے، استقرار کے ساتھ رہے۔ اس آیت کریمہ کے چھوٹے سے ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کا اصل ٹھکانہ، اصل مسکن اور رہنے کی جو جگہ ہے وہ اس کا گھر ہے۔ گھر سے باہر نکلے گی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، گھر سے باہر نکلے گی اس کو اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا، چوراہے اور سڑکوں پر مارکیٹنگ کرنے کے لیے جائے گی میرے بھائی، تو یہ جان لیجئے کہ اس کو شیطان کی نظر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث، المرأۃ عورۃ، عورت جو ہے ستر ہے، چھپانے کی چیز ہے، عورت ستر ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَفْرَشَهَا الشَّيْطَانُ، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے میرے بھائی، شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے، شیطان لوگوں کو ورغلانے لگتا ہے، وہ دیکھو بڑی خوبصورت لڑکی جا رہی ہے، بڑی حسین و جمیل لڑکی جا رہی ہے، بڑی امیر کبیر گھرانے کی لڑکی جا رہی ہے، اس کے اوپر غلط نگاہ ڈالو، اس کے اوپر غلط نظر ڈالو۔ شیطان اس عورت کے جو اس کو سمجھانے، اس کو پریشان کرنے لگتا ہے، اس کو ستانے لگتا ہے، اور اس کی طاق مشکل توہ میں لگا رہتا ہے کہ کب اس کو کہاں بے عزت کیا جائے، کہاں لوگوں کی نظر میں لایا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے شریعت نے، اسلام نے قانون بنایا کہ عورت کا اصل مسکن، اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہے۔ گھر سے باہر نکلے گی تو بے عزت ہو جائے گی، گھر سے باہر نکلے گی تو اس کی عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی، گھر سے باہر نکلے گی تو اس کی عزت و آبرو، اس کی عزت و بقا کی جو حفاظت کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ گھر کے اندر بیان کیا گیا۔ اور آگے بڑھیے، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح سے بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلے۔ زمانے جاہلیت کی عورتیں کیا کرتی تھیں؟ بناؤ سنگھار کر کے، سماج کا کوئی آدمی ہو، معاشرے کا کوئی آدمی ہو، اس کے سامنے کریم پاؤڈر اور نہ جانے کون سے اس زمانے کی چیزیں اور عطر اور خوشبو لگا کر کے نکل جایا کرتی تھی۔ اس سے نقصان کیا ہوتا تھا؟ نقصان یہ ہوتا تھا کہ جس کی نظر نہیں پڑنے کو اس کی بھی نظر پڑ جاتی ہے۔ ایک آدمی اگر اچھا سا عطر لگا کر کے گھر سے نکلتا ہے، ہم لوگ تو مولانا ہے، ضرورت پڑتی رہتی ہے، ہم لوگ تو لگاتے رہتے ہیں، کوئی عطر اگر اچھی رہتی ہے تو لوگ چار لوگ پوچھتے ہیں، مولانا بڑا بڑھیا ماں کا تو خوشبو ہے، بڑا بہترین ماں کا تو، گھوم پڑتے ہیں، لوٹ آتے ہیں، نام بتا دیجئے، فوٹو بتا دیجئے، کچھ دکھا دیجئے، نیٹ سے نکال کر کے دے دیجئے، گھوم پڑتے ہیں خوشبو سن کر کے۔ میں نے بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام کو دیکھا ہے، اور عورت خوشبو لگا کر کے جائے اور مرد پلٹ کر کے نہ دیکھے، کہاں کی بات ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اس لیے اسلام نے کہا، شریعت نے کہا، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ بتائیے، شریعت ہے، اسلام ہے، اسلام نے منع کیا ہے۔ ایک گھر پڑوسی کے گھر میں جا رہے پردہ لگا کر کے، کہتے ہیں بھیا وہ تو ہمارا پڑوسی ہے، روز ہم نے دیکھا، تو اسے کون پردہ کرے گا؟ بیٹی نوجوان ہے، پڑوسی کا گھر سامنے ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، باپ کا دل جیسے مردہ، بھائی کا دل جیسے مردہ، بھائی جیسے بے غیرت، جس کے اندر دل ہی نہ ہو، انتہائی احمق قسم کا آدمی، بہن گھر سے آ رہی ہے، جوان ہے، گھر سے پڑوسی کے گھر میں جا رہی ہے، لیکن تیرا فریضہ بنتا ہے، تیری ذمہ داری بنتی ہے کہ تو جو ہے اس کو کیا کر، اس کو سمجھا۔ ایک واقعہ بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں میرے بھائیوں دوستوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے تعلق سے آتا ہے کہ شیطان دیکھ کر کے ان کو اپنا رستہ بدل دیتا ہے۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو آدمی تکبر کے ساتھ زمین پر اپنا کپڑا گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو اپنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ جو آدمی تکبر کے ساتھ حمل کرتے ہوئے اور اپنی چادر کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو اپنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ عزیزان کرام قدر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر بیٹھی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنی چادر زمین پر گھسیٹ کر کے چلتی ہے، ہمارا کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ رب العالمین ہم کو اپنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم زمین سے ایک بالش جو چادر کو اٹھا لو۔ اللہ اللہ کتنی پیاری کتنی نیک صحابیات ہوا کرتی تھی میرے بھائی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، ایک بالش اگر ہم زمین سے کپڑا اٹھا لیں گے پیر ننگا ہو جائے گا۔ یہ ہماری صحابیات اپنے پیر تک کو کھلنا گوارا نہیں کرتی۔ آج کل کی ہماری مائیں اور بہنیں کیا ہے، نقاب ایسا اینٹک قسم کا ہو چکا ہے بھیا کہ پہنی تو ہے لیکن اس میں پتہ نہیں چل رہا نقاب ہے یا کچھ اور ہے، پورا جسم ان کا ظاہر ہو رہا ہے۔ اور صحابیات اللہ کے نبی سے سوال کر رہی ہے، اے نبی گرامی، ایک بالش اگر ہم زمین سے کپڑا اوپر کر لیں گے، چادر اوپر کر لیں گے، ہمارا پیر کھل جائے گا اور غیر محرموں کی نظر ہمارے پیر پر پڑنے لگے گی۔ یہ ہماری صحابیات تھی۔ ہماری ماں اور بہنوں کو ضرورت ہے اس طرح کا اخلاق، اس طرح کا کردار، اس طرح کا کریکٹر اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پورے گاؤں کو بنا لو، سماج کو بنا لو، خدا کی قسم میں دعوے کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو میں کہہ رہا ہوں، چلے جاؤ جمعہ کا چکر لگا لو، ڈومریا گجیا چکر لگا لو، پرنی کا چکر لگا لو، اور گن لو عورتوں کو ایشاریہ پر، ہاتھوں پر سب سے زیادہ اگر شاپنگ کرنے والی کوئی عورت ہے تو ہماری نقاب والی ہماری ماں اور بہنیں دکھتی۔ کیا ضرورت ہے بھائی آپ کو ڈیلی ڈیلی جانے کی؟ ڈیلی بازار ڈیلی مارکیٹ میں پہنچ رہی ہے، لباس ایسا گندا پہنی ہے، نقاب ایسا پہنی ہے جس میں پورا کا پورا جسم ظاہر ہو رہا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنی عزت کی حفاظت آپ خود کیجیے، دوسروں کے اوپر مت تھوپیے کہ غلط ہم کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ جب سامنے والے کو غلط لوگوں کو آپ یہ موقع دیں گی کہ وہ ہم کو دیکھے، ہماری طرف مائل ہو، رغبت کرے، بڑھے، یہاں تک کہ قرآن کے اندر کہا گیا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ جب تمہارے دروازے پر کوئی کھٹیا، مونی، مچھیا، ہنسیا اور چمچ مانگنے آ جائے، پھر بھی تم ان سے محبت کے ساتھ بات نہ کیا کرو، پردے میں رہ کر کے، پردے کے پیچھے رہ کر کے بات کیا کرو، چھپ کر کے بات کیا کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے عورت غیر محرموں سے تیز آواز سے بات کرے، غرض سے غصے سے بات کرے تاکہ وہ غیر محرم جو ہے کبھی اس سے بات کرنے کی حماقت و کوشش نہ کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کا اخلاق، اس طرح کا کردار، اس طرح کا کریکٹر، اس طرح کی تہذیب ہمیں اپنی عورتوں کی زندگیوں کے اندر رائج و سائج کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہماری ماں اور بہنوں کو دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہماری ماں اور بہنوں کو صحابیات کی طرح سے پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمارے نوجوانوں کو سیدھا راستہ دکھا، دین کی صحیح فہم و صحیح سمجھ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اس دنیا سے ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، توحید پر ہو۔ آمین اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔